بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسے میں بنو کلاب کے مجاہدین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بنو حوازن کے خلاف لڑیں گے، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جفاکش بدوؤں کا جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہاری جماعت میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم 900 ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ایک ایسا شہ سوار دیتا ہوں جو تمہاری تعداد کو 1000 کے برابر کر دے گا اور تمہاری قیادت بھی کرے گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہ سوار 100 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طاقتور جسم والے صحابی کو آگے بڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ وہ فوراً آگے بڑھے۔ آپ نے بنو کلاب کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور بنو کلاب سے فرمایا، اب تم پورے 1000 کے برابر ہو، جاؤ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ یہ صاحب جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 100 کے برابر قرار دیا تھا، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ میں یہ سیاف رسول مشہور ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمشیر برادر محافظ۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اپنے دور کے نامور بہادروں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو سعید یا ابو سعد تھی۔ بنو کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشہور قبیلے بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ یہ تلوار اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آپ کے قریب کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہیں سیاف رسول کا خطاب ملا۔ آج کے الفاظ میں آپ باڈی گارڈ کہہ سکتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں یہ اپنے قبیلے کے معزز آدمی تھے۔ شعر و شاعری کا بھی شوق تھا۔ خیال ہے کہ آپ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لے آئے تھے۔ مسلمان ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے قبیلے کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ نے انہیں بنو کلاب کے صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی۔ ایک قبیلہ بنو قرظہ نے مسلمانوں کے خلاف سرگرمی دکھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ غزوہ حنین میں بنو سلیم کے مجاہدین کی کمان حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ربیع الاول 9 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کے قبیلے بنو کلاب کی طرف روانہ فرمایا تاکہ اس قبیلے کے مشرکین کو سبق سکھایا جا سکے۔ آپ نے اس مہم کی قیادت حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد فرمائی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر یہ مہم سریہ ضحاک بن سفیان کے نام سے مشہور ہوئی۔ مشرکین نے مقابلہ کیا لیکن حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلی اور آخر ہتھیار ڈال دیے۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑ گئی۔ قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کسی نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا۔ قبیلہ بنو سلیم میں 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑ گئی۔ قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کسی نے مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا۔ قبیلہ بنو سلیم بھی اسی روح میں بہہ کر مرتد ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مقابلے میں پہنچے تو دیکھا مرتدین بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یہ ان کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑے، زبردست جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون رائیگاں نہ گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا اور انہوں نے اسے شکست فاش دی۔ جن مرتدوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک مجاہد تھے اور زندگی کا زیادہ تر حصہ جہادی اسفار و مشاغل میں گزارا، اس لیے انہیں احادیث بیان کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ان سے صرف 4 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔